جی الحمدللہ. سید جی بھائی دیکھیے کہاں ابھی سے کال کچھ کر رہے ہیں لوگ مہدی بولے بھائی؟ تھے آپ کے. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں مایامی سے بات کر رہا ہوں، مایامی فلوریڈا سے. مایامی سے. اوکے اوکے، کیا حکم ہے جی؟ جی ابھی کچھ لوگ بولے تھے کہ آپ کو جو ہے شیعوں کو سپورٹ نہیں ہے. قسم ہے خدا کی حسن صاحب، آپ جو کام کر رہے ہیں نا، مطلب میں فین بن گیا ہوں آپ کا. اور Thank you, میں sir. حیدرآباد کا ہوں اوریجنلی حیدرآباد کا ہوں حسن صاحب. اور میں اتنے لوگوں کو بھیجا ہوں، اور وہ لوگ حیدرآباد میں انڈیا، وہ لوگ اتنے زیادہ لوگوں کو بھیجا رہے ہیں آپ کے لنکس. تو آپ کا جو امیزنگ کام کر رہے ہیں، اور آپ کا جو علم ہے، آپ کی کم عمر، اور آپ کا جو اپروچ ہے، آپ کی ریشنالٹی ہے، امیزنگ. اوکے تھینک یو سر. یہ اور میں اسٹرکچرل انجینئر ہوں، مگر میرے پاس ڈگریز ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، آئی کیس لنڈن سے ہیں، اور میں قرآنک اسٹڈیز میں بھی ماسٹرز کر رہا ہوں. ایک میرا سوال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو کانسیپٹ آف خمس ہے فرام سورہ انفال، یہ لوگوں کو ایکسپلین کریں. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے، کیونکہ جب میں زیارتوں کو گیا تھا تو آیت اللہ سستانی صاحب کے پاس لے کے گئے تھے وہاں کو، اور جو خمس جو پیسے جو آتے ہیں ان کے پاس، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور جب میں گیا حسن صاحب کی جو ان کے ہائی سیکیورٹی ایریا میں، اس سے پہلے دو عورتیں وہاں پہ بھیک مانگ رہی تھی. میرے مولا کے، اگر میرے مولا کا دور ہوتا تو میرے مولا دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کوئی دو عورتیں بھیک مانگ رہی تھی وہ سستانی صاحب کے دروازے سے باہر. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے خمس کی؟ اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے خمس کی؟ اگر آپ ہمارے لسنرز کو خمس کے پر کبھی آپ ڈسکس کریں تو لوگوں کو نالج ملے گی. اینڈ میں آپ سے بہت بڑا ہوں حسن صاحب، میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو خدا حافظ. تھینک یو. ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سید مہدی اشرف صاحب کا. خداوند تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. خمس کے متعلق میرا یہ اسپیچ ہے اسی کہ مراجع کو خمس دیا جائے یا نہیں دیا جائے، اسی یوٹیوب چینل میں. اور اسی یوٹیوب چینل میں اگر آپ کمیونٹی سیکشن میں جائیں تو وہاں پر 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے وہاں پہ اعلان بھی کیا تھا اسپیچ دینے کے بعد، اسی خمس والی اسپیچ کے بعد، کہ یہ ایک جھوٹ مشہور کر دی ہے شیعہ علماء نے کہ واجب ہے کہ آپ خمس مرجع کو دے دیں. تو یہی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا اپنے مراجع کہ ہم فتویٰ حدیث قرآن و سنت سے دیتے ہیں. اس کی نہ آیت ہے نہ روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک باطل بات ہے. خمس جو ہے میرے محترم ناظرین عصر غیبت میں، وہ اس میں وہاں پہ میں نے تفصیل سے بات کی ہے. آپ نے عصر غیبت میں اگر امام علیہ السلام کا عصر حضور ہو تو ہم پورا خمس امام علیہ السلام کو دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ان سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم ہے اور حق بھی انہی کا، ان کا مال ہے، انہی کو دیتے ہیں. لیکن مراجع نہ امام علیہ السلام کے نائب ہیں اور نہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ خمس ہم نے ان کو دینا. خمس ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے؟ خمس ہم نے نیک کاموں میں امام علیہ السلام کی جانب سے ان کی نیابت میں ہم نے خرچ کرنا ہے. میں امام علیہ السلام کا یہ پیسے میرے پاس ہے، فرض کریں یہ $100 ہے، یہ $100 میرے پاس ہے امام علیہ السلام کے جانب سے، ٹھیک ہے نا. اور اب میں ان تک نہیں پہنچا سکتا، اب کسی کا مال کسی تک نہیں پہنچا سکتے، تو اس کی جانب سے نیک کام میں صدقے کے طور پہ خرچ کرو. تو ہم ان کی جانب سے صدقے کے طور پہ خرچ کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ میں خود خرچ کروں، میں کسی اور شخص کو بھی دے سکتا ہوں. مثلا آپ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کن موارد اچھے ہیں کہ کن موارد میں ہم خرچ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ بیوہ کہاں ہے، یتیم کہاں ہے، اسلامک اسکول کہاں ہے. فرض کریں یہ کتاب اچھی کتاب ہے، اس کو چھاپ دیا جائے، اس میں $1000 خرچ آتے ہیں، چلے خمس اس میں لگا دیتے ہیں. یہ نیک کام ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے آپ پہ یقین، آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن رسپانسبل میں ہوں، آپ یہ کام میں آپ کو دیتا ہوں نا، آپ میرے وکیل ہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دیا پھر آپ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو اگر کوئی عالم کو بھی کوئی دے دیتا ہے، اس لیے نہیں دیتا کہ وہ نائب ہے. یہ بکواس ہے نیابت. یہ اس لیے دے دیتا ہے کہ یہ علماء ادعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہتر معلوم ہے کہ ہم کہاں خرچ کریں. وہ یہ کہتے ہیں اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر آپ میرے وکیل ہیں. آپ امام کے وکیل نہیں ہیں، آپ میرے وکیل ہیں. میں اس عالم دین کو یہ $1000 خمس دے دیتا ہوں کیونکہ یہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم دین ہو، ٹھیک ہے.
کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز کو کوئی شخص بہتر جانتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر واقعا وہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا میں اس شہر میں نیا ہوں، میرے پاس $10,000 خمس ہے. اس شہر میں ایک دو نیک آدمی ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس شہر میں غریب غربا شیعہ کہاں ہیں، تو میں ان کو دے سکتا ہوں بھائی کہ تمہیں پتہ ہے، مجھے تو نہیں معلوم، یا تم مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، میں ان کو خود دے دیتا ہوں، یا تم جا کے دے دو، لیکن بشرطے کہ میں اطمینان کروں کہ تم ان کو دے دو گے، میں اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر ہم عالم مرجے کو دیتے ہیں، ان کا اپنا یہ موقف ہے، ان کا اپنا یہی موقف ہے، معینی صاحب کا، خوئی صاحب کا، سیستانی صاحب کا، وحید خراسانی صاحب کا، کہ عالم کو بہتر پتہ ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے. نیابت کی بات نہیں ہے، ولایت کی بات نہیں ہے کہ ان کو مال پہ ولایت حاصل ہے. ہاں خمینی صاحب کہتے ہیں ولایت فقیہ، کیا وہی اختیارات جو امام کو ہے، مجتہد کو ہے، تو پھر وہ بات ہی باطل ہے. اگر اس کی روح سے چلیں تو پھر وہ تو جی ہاں، وہ تو سب اختیارات مجتہد کے نا، وہ تو اس کا قائل کوئی نہیں ہے، نہ سیستانی ہے، نہ وحید خراسانی ہے، نہ مکارم شیرازی ہے، اس کے قائل بہت کم لوگ. تو یہ خود ان کے اپنے میرٹس پہ اگر آپ چلیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ مرجے کو بہتر پتہ ہے، فقیہ کو بہتر پتہ ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے، اس لیے اس کو آپ خمس دے دیں. چلے اگر یہ ہے تو پھر مجتہد میرا وکیل ہے، خمس امام علیہ السلام کی میری امانت ہے میرے پاس. اب میں ایک ایسے شخص کو دیتا ہوں کہ وہ بہتر جانتا ہے کہاں خرچ کرے. اب میں اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے کہاں خرچ کیا، ٹھیک ہے نا، تو پوچھنا چاہیے. اگر مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کہاں خرچ کیا تو کیسے میں اطمینان کر سکتا ہوں کہ اس نے واقعاً ان موارد میں خرچ کیے ہیں بھلے جو صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کیوں مجھے نہیں بتاتا، خود مجھے بتا دے کہ یہ موارد امام علیہ السلام کے رضا ہیں. امام علیہ السلام کی رضا اس میں یہ موارد، جیسے زکوٰۃ کے ہے نا، زکوٰۃ کا مصرف پتہ ہے، زکوٰۃ کس کو دیا جاتا ہے، صدقہ کس کو دیا جاتا ہے، فقیر کو دیا جاتا ہے، فقیر شیعہ اثنا عشری کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اپنے آپ سے اس کو دے سکتا ہوں، تو یہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ خمس کہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام کی نیابت سے نیک موارد ڈیفائن کرو، تم شیعہ خود خرچ کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو دیا جائے. تو یہ جو بات میں نے کیا نا، ان کے میرٹس کے مطابق بات کی. حقیقت یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خمس واجب ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت ساری روایت ہے کہ خمس کی وجوب نہیں ہے، خمس حلال کیا گیا ہے، لیکن علی الاقل افضل ہے، احوط ہے کہ خمس دیا جائے. تو پھر کیا ہے، آپ امام علیہ السلام کا مال ہمارے پاس ہے، ہم امام علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تو ان موارد میں خرچ کریں جن میں امام علیہ السلام کی ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ ان کی رضا ہے، نیک موارد ہے، دین کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں دین کی دفاع ہے، دین کی پروموشن ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا احیاء ہے، ان موارد میں خرچ کریں. اوکے.